ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ توبہ شروع کر رکھی ہے اور سورہ توبہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ یہ ان سورتوں میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑے آخری وقت میں نازل ہوئیں۔ اس میں بے زبردست پیغام ہے ہمارے لیے۔ مثلاً سورہ توبہ آپ کو پتہ ہے غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی ہے، اور غزوہ تبوک وہ آخری معرکہ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کے گئے، اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت اس وقت کی رومی سلطنت مقابلے پر بھی نہیں آئی۔ تو اس سے جو دھاک بیٹھی ہے مسلمانوں کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بارڈر کا علاقہ ہے اس پر جو عیسائی اور مسلمان حکومتیں تھیں ان سے جو معاہدے کیے، جس طرح انہوں نے ایگری کر لیا کہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے، جس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ہماری خیریت اسی میں ہے کہ ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں، مسلمانوں کے ساتھ، ورنہ رومی سلطنت اب جب ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی تو وہ ہماری پروٹیکشن کیا کرے گی۔ لہٰذا یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس سے جو سب سے بڑی بات سمجھ میں آتی ہے ایک قرآن کے طالب علم کو، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو وہ اعزاز بخشا کہ پورے جزیرۃ العرب میں اور حتیٰ کہ بارڈرنگ جو علاقے تھے ان تک میں بھی مسلمانوں کی بالکل ایسی شان بن گئی کہ جس کا کوئی کبھی تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ اب آپ نے دیکھا کہ میں نے کل 2 دفعہ کل بھی اور پرسوں بھی آیت 93 سے لے کر آیت 100 تک آپ کے سامنے پوری طرح کھول کے بیان کیا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 101 ہم نے شروع کرنی ہے، اور میں آپ کے سامنے سر ایک آیت نمبر 104 سے شروع کرنا ہے آج۔ ہاں، لیکن میں جان بوجھ کے شروع کل کروا دیا تھا تھوڑا سا آپ نے یہ دونوں آیتوں کو۔ اب ذرا بڑے غور سے سنیے، کیونکہ اس میں بڑے نقطے ہیں جو مجھے اور آپ کو سمجھنے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ غور فرمائیں تو آیت نمبر 102 میں اللہ فرماتے ہیں، اور بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے، سوال کیجیے۔ بہت اہم ٹاپک ہے۔ اصل میں یہاں اہمیت کیا ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے، ایک انسان غفلت کرتا ہے کہ وہ بڑا پکا سچا مسلمان ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ عادی مجرم نہیں ہے، وہ منافق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے ہمیشہ ٹھیک کیا لیکن اس سے غلطی ہو گئی، تبھی کہ اس نے کمزوری دکھائی۔ لیکن ابھی جیسے میں آپ کو صحابہ کا واقعہ بتاؤں گا، لیکن اگر ایسے لوگ ہوں جو پکے منافق، جن کا پیچھے ذکر آ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، ان کو ساری سہولتیں اللہ نے دی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے رہے ہیں، وہ اجازت لے کے گھر بیٹھ گئے ہیں، خوش ہیں، واپسی پر بھی طرح طرح کے عذر پیش کرتے ہیں، یہ اصل منافق ہیں۔ اب یہاں ایک بڑی اچھا نقطہ ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، پہلے ترجمہ کر رہا ہوں، پھر آیت کا ترجمہ کروں گا، پھر اس کی تشریح کروں گا، اور پھر آپ سے سوال بھی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا۔ اچھا، تو قصوروں کا اعتراف تو کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ کون سے لوگ ہیں؟ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہیں اور کچھ بد ہیں۔
اب یہ ہمارا معاملہ بھی بالکل اسی طرح ہے، ذرا نوٹ فرمائیں کہ قصوروں کا اعتراف تو کر رہے ہیں لیکن ان کے اعمال ملے جلے ہیں، اور ہر مسلمان کا مسئلہ یہی ہے کہ اس کے سے غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ اللہ ان یتوب علیہم، ہو سکتا ہے، عسیٰ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اچھا، اگر آپ اس کے پیچھے والی ساری آیات جو میں نے آپ کے سامنے کھولی ہیں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ کافروں کی توبہ قبول، ساری منافقوں کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں، کون ہوتا ہے منافق؟ جس کے دل میں کفر ہوتا ہے، زبان سے ایمان کا اقرار کرتا ہے لیکن دل میں کفر رہتا ہے۔ اچھا سر نہیں مفاد کا بندہ ہوتا ہے۔ جی کیا سر کہا جس ڈاکٹر قول و صاحب؟ فعل میں تضاد ہوتا ہے سر۔ یہ اپنے مفاد کا بندہ ہوتا ہے۔ اچھا اب ذرا بڑے غور سے سنیں، یہاں بڑا آپ کو چیزوں کو اچھی طرح کھول کر قرآن جیسے بیان کر رہے ہیں۔ اصل میں وہ نماز بھی پڑھتا ہے بظاہر، کیونکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز نہ پڑھتے نا منافق، تو لوگ سمجھ جاتے کہ یہ تو منکر ہے۔ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن اندر سے دل سے اسلام کا خیر خواہ نہیں ہے۔ اچھا، دل سے خیر خواہی جو ہے اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کون مومن جو ہے دل سے خیر خواہ ہے؟ جو توبہ جلدی کرتا بتائیں۔ ہے، نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ جو آپ کیوں نہیں کھول کے بات کرتی کہ جو نماز روزے علاوہ کے ساتھ وہ جان اور مال سے جہاد کرتا ہے، یہ ہے اصل کنڈیشن، یہ ہے ایمان کا ثبوت۔ ورنہ منافق بھی نمازیں اسی طرح پڑھتے تھے مسجد نبی میں آ کے، حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی جمعے کے روز کھڑے ہو کے کہتا تھا لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی پیروی کریں، لیکن اس کے دل میں کیا تھا وہ آپ کو اس غزوے میں پتہ چلا کہ جب اس نے کہا کہ اب مدینہ واپس لوٹیں گے نا تو یہ جو عزت والے ہیں یعنی اہل مکہ منافق، یہ ان کا مسلمانوں کو یہاں سے نکال باہر کریں گے۔ کتنی نفرت ہے۔ لہٰذا ایک بات کو بہت اچھی طرح سمجھیے کہ مومن پکا سچا ایمان اس کا ہے جو ہر وقت تیار ہے جان اور مال سے جہاد کے لیے۔ یہ ہے ٹیسٹ۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سر اس میں جی پر سر، خلوص ہونے جزاک اللہ۔ کی شرط ہوگی نا پھر؟ وہ بھائی خلوص پتہ جب چلے گا جب وہ جان اور مال اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہے کہ نہیں۔ ابھی آیت 111 آ رہی ہے آگے، میں بتاتا ہوں آپ کو کھول کے۔ تو مومن پکا سچا وہ ہے جو دل میں جذبہ رکھتا ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال اور اللہ کی دی ہوئی جان جب تک میں اس کے راستے میں نہ لگاؤں میں ایمان کے صحیح تقاضے پورے نہیں کر رہا۔ سادیہ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جزاک اللہ سر۔ یہ نقطہ آپ نوٹ کریں، ورنہ آج ہم اسلام کے اس ورشن، ایمان کے اس ورشن کے منافقت بھی چل رہی ہے اور ہمارا اسلام بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو مومن وہ ہے اللہ کے نزدیک جو آپ نے دیکھا پیچھے کہ منافقوں کا مسئلہ ہی یہی تھا کہ وہ جہاد سے جی چراتے تھے، جان اور مال سے جہاد نہیں کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ لوگ جو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری نہیں دے سکے وہ واپس گئے، روتے ہوئے واپس گئے آنسوؤں کے ساتھ، کہ ان کے دل میں خیر خواہی تھی اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ منافق بڑے خوش تھے کہ ہم نے اجازت لے لی جھوٹے بہانے بنا کر اور ہم اب گھر بیٹھیں گے۔ دیکھیں یہ بڑی اہم باتیں ہیں، اور ابھی میں نے ذرا تفہیم کو غور سے دیکھا تو مجھے بڑے نقطے سمجھ آئے اور وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سورہ توبہ کی یہ نمبر، اس کا جو نوٹ نمبر ہے وہ 99 ہے، اور انہوں نے خلاصہ لکھا ہے آیت 102 سے 105 تک۔ لیکن جو بڑی نوٹیبل بات ہے جو مجھے اور آپ، کیونکہ ہم قرآن کے طالب علم ہیں، ہمیں پوری طرح سمجھنی چاہیے۔
وہ یہ ہے کہ ایک ہے گناہگار مومن اور ایک ہے منافق. دونوں میں فرق کیا ہے؟ کس کس میں فرق کیا ہے؟ جلدی بتائیں. سر جی گناہگار جو ہے وہ اپنے گناہ پر وہ اپنے شرمندہ ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے اللہ سے، لیکن منافق جو ہے وہ کبھی بھی توبہ کی طرف نہیں آتا، وہ اپنے اس یہ پر ڈٹا رہتا ہے. آپ بڑی جلدی کر رہے ہیں، میں آپ کو ذرا کھول کے بتاتا ہوں تاکہ میں اور آپ اپنا ٹھیک ٹھیک جائزہ لیں. گناہ منافق جو ہے زبانی دعوے کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، لیکن اصل میں ہوتا نہیں ہے مومن یا مسلمان. اور جو ہوتا ہے نا کافر، وہ تو زبان سے کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں مانتا اسلام کو. اچھا، یہ ساری باتیں سنی سنائی ہیں. میں آپ کو قرآن کی نقطہ نظر سے کہ قرآن کن لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ گناہ گار مومن ہیں اور یہ منافق ہیں. دو گروہ ہیں. ایک ہے چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا جو سب سے پہلا ہے کہ وہ جب اپنا قصور اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، وہ کوئی بہانے نہیں لگاتا، وہ سیدھا سیدھا اس کو صاف صاف مان لیتا ہے کہ یہ میری غلطی ہے. یہ ہے مومن. اب آپ اچھی طرح سوچیں، ہم پتہ نہیں کہاں کہاں سے بہانے بنا رہے تھے، غلطی ہم کر دیتے ہیں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی، پھر ہم اس کا اعتراف نہیں کرتے. یہ اور آج ہم آپ کے یہ اور ہم آج ہمیشہ آپ آج آپ کے علماء کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا قرآن اور حدیث ہمیں یہ نہیں کہتی کہ بھائی تم جتنا ممکن ہے جیسا بھی ہے، یہ اس وقت ظلم و ستم کی انتہا ہے، لیکن ہم نے کتنے جواز نکال لی ہیں. ہم اس بات کا اعتراف ہی نہیں کرتے کہ ہم تو اللہ کے مجرم ہیں، کہ ان کے ان گئی گزری حالت جہاں ان پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں جب وہ کھانا حاصل کر رہے ہیں، بچے، عورتیں، بوڑھی، اور ہمارے پاس جواز ہے کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے. بھائی جتنا کر سکتے ہیں ہم اس بات کا اعتراف تو کریں. ہے امت مسلمہ اعتراف؟ بتائیں مجھے. سر کوئی بولتا ہی نہیں ہے، سب اپنے مفاد کے ہم بندے تو ہیں. دوسروں کو قصوروار ٹھہرائے ہوتے ہیں، اچھا، خود اپنے اب ذرا میری بات پوری طرح سنیں. دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم پہلے اعتراف کریں. مومن اگر ہے تو مومن اپنے قصور کا اعتراف کرے گا، پہلی شرط. وہ کوئی جھوٹے بہانے نہیں لگائے گا کہ نہیں، میں اس جواز نہیں ڈھونڈے گا کہ میری غلطی کی وجہ یہ ہے ولانا. نہیں بھائی، میں نے غلطی کی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے مجھ سے، سیدھی سیدھی. نمبر ایک کلیئر. نمبر ایک. اچھا، الحمدللہ. جی سر جی اب الحمدللہ. دوسری بات بڑی نوٹ کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اس کے جو عملی طرز عمل ہے نا، جو عملی کام جو کرتا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ وہ اپنے عمل میں عادی مجرم تو نہیں ہے کہیں، یا وہ تو بڑا صالح فرد تھا اسلامی جماعت کا، اور اب اس سے ایک غلطی ہو گئی کہ وہ کسی وجہ سے وہاں نہیں جا سکا، تبوک. ورنہ اس سے پہلے، ابھی میں آپ سے سامنے مثال رکھوں گا، قرآن بڑا کھول کے بتاتا ہے چیزوں کو تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے عذر نہ پیش کر سکے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کا طرز عمل ایسا ہو کہ وہ عادی مجرم نہ رہا ہو، بلکہ اس کا پورا ریکارڈ دیکھنے سے پتہ چلے کہ بندہ تو بڑا صاف ہے. اب میں قرآن کی مثال دیتا ہوں. یہاں جو مثال ہے وہ ہے حضرت ابو لبابہ کی. ابو لبابہ آپ کو پتہ ہے، بڑا غور سے اور لکھ لیں یہ پوائنٹ، کہ بیعت عقبہ جو ثانیہ ہے اس میں وہ اس ہجرت سے پہلے اسلام لائے ہیں. ذرا نوٹ فرمائیں. جب مومن خال تھے، مکہ میں تو تھے، مدینہ سے یہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. جنگ بدر میں یہ شامل رہے، جنگ احد میں یہ شامل رہے، دیگر اس میں بھی شرکتیں کی، لیکن تبوک نہیں گئے کسی وجہ سے. اب ان کو کیا کہیں گے آپ؟ سر ایکسکیوز می، یہ ان کا تبوک سے نہیں ہے، ان کا تو وہ جو تھا
قریظہ والا معاملہ یہ نہیں دونوں نہیں جگہ دونوں پر ہے۔ جگہ پر ہے، دونوں جگہ پر ہے۔ میں دونوں جگہ آپ پہ میرے ذہن میں ہے کہ اچھا سوری ڈاکٹر صاحبہ، خدا کے لیے جب میں تیاری کر کے آتا ہوں تو میں 100 چیزیں دیکھ کے آتا ہوں. آپ اس طرح کی بات مت کریں. یہ ابو لبابہ کا کیس ہے جو یہاں ڈسکس ہوا ہے اس آیات میں، اور پورا ایک محدثین کا گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ آیتیں ابو لبابہ اور ان کے 6 ساتھیوں کے بارے میں ہے. اور ابو لبابہ کا میں نے بتایا ہے آپ کو، جو نقطہ میں پیش کر رہا ہوں اس کو سمجھیں کہ ان ابو لبابہ کتنا عظیم انسان ہے کہ اس کا ایمان ہے بیعت عقبہ ثانیہ پر سے لے کے آیا ہے. پھر اس نے سارے غزوات میں شرکت کی ہے، لیکن وہ نہیں جا سکا تو تبوک نہیں جا سکا. اور مجھ سے اور آپ سے زیادہ تحقیقات یہ مفسرین کرتے ہیں. یہ میں تفہیم سے آپ کو بتا رہا ہوں. اب بات سمجھ آئیے؟ جی ٹھیک ہے سر، بالکل ٹھیک. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا. بات ہو رہی ہے پکے سچے مسلمان اور منافق، اور ہمیں اچھی طرح سمجھ آئیے. پہلی شرط میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ پکا سچا مسلمان اپنے قصور کا، اپنی غلطی کا اعتراف سیدھا سیدھا کرے گا، کوئی بہانہ بازی نہیں کرے گا. دوسرا کہ اس کا عمل دیکھا جائے گا کہ ماضی میں بھائی ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں کہ بڑے پکے مسلمان ہیں، جہاد میں اکثریت شرکت، اور ان کے ساتھ 6 دوسرے لوگ بھی ہیں. تو انہوں نے کیا یہ کیونکہ بڑے پکے مسلمان تھے نا، انہوں نے کیا کہ قبل اس کے کہ کچھ اللہ کے رسول کی طرف سے پابندیاں آتی، انہوں نے جا کے اپنے آپ کو باندھا مسجد نبی میں ستونوں سے. اور پھر انہوں نے کیا بڑے غور سے سنیں. اتنی ندامت ہوئی ان کو کہ یہ جو ہم سے غلطی ہوئی ہے، اس کے لیے انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ستونوں سے ایک ایک ستون سے باندھ لیا، اور پھر اپنے اوپر نیند بھی اور کھانا بھی حرام کر لیا. انہوں نے کہا کہ یا تو ہم مر جائیں گے یا اللہ اور اس کے رسول ہمیں معاف کر دے. ذرا دیکھیں، یہ ہے اخلاص، یہ ہے معافی، کہ اپنے جرم کا اتنا بڑا احساس. نوٹ کریں ذرا. اور جب وہ بے ہوش ہو گئے، آپ کو پتہ ہے، اور آخر کار اللہ اور اس کے رسول نے انہیں معاف کر دیا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہماری توبہ بھی شامل ہے کہ جس کے گھر کی آسائشیں ہمیں فرض سے غافل کیا، اسے ہم اپنے تمام مال کو راہ خدا میں دے دیں. یہ ہے جان اور مال سے جہاد. کہ انہوں نے کہا کہ اس غلطی کا جو ہم تبوک نہیں گئے، کیا اس کا خمیازہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ گھر جو میں ہم عزیز تھا، جس کی وجہ سے ہم نے یہ سستیاں کی، کیا وہ سارے کا سارا اللہ کے گھر میں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں؟ یہ ہے مومن کا ایٹیٹیوڈ کہ ایک غلطی ہوئی ہے تو اس کی کمپنسیشن کے لیے، اس کے ازالے کے لیے وہ مال، سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں دینے کو تیار ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر، جی سر، یہ الحمدللہ۔ ایمان والوں کے، یہ ایمان والے لوگ تھے. یہ ہیں پکے سچے مومن کہ ان کو کوئی، انہوں نے بہانے نہیں تراشے، سیدھا سیدھا اپنے آپ کو باندھا جا کے مسجد نبی میں، کھانا نیند سب حرام اپنے اوپر، جب تک معافی نہ ملے. اللہ نے جب معاف کر دیا تو پھر بھی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا میں اپنے گھر کا سارا سامان دے دوں؟ نوٹ کریں ذرا. سر ہم جی، سے جو جب مومن ہوتا یہ ہے نا، اس ہمارے کو تو لیے بہت بڑا ندامت ہو سبق ہے۔ جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور جو مومن نہیں ہوتا تو اس میں ایک غرور اور تکبر پایا جاتا ہے، وہ اکڑ جاتا ہے، وہ توبہ کرتا ہی نہیں ہے. میڈم ہمارے ذرا لیے بات بہت بڑا سبق ہے۔ میری بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ یہاں مومن اس غلطی کے عوض اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہے، اگر واقعی مومن ہے تو، کہ اس غلطی کے اللہ معاف بھی کر دے، تاکہ مجھے جس مال اور اولاد کی محبت میں نے غلطی کی ہے، میں اس کو کمپنسیٹ بھی کر دوں. کیا ہم میں یہ جذبے ہیں؟ نوٹ کریں ذرا. تو یہ جو آیات ہے نا، سویا ہوا ہے سارا سر پورا مسلمان
उम्मत जो अच्छा, है सोई हुई है। आप देखें, वो जो सूरत हाल है वो आपके और मेरे सामने है। इस वक्त मुझे और आप को अपना जायजा लेना है कि अल्लाह ताला उन लोगों से, ये जो आयत 102 मैंने पढ़ी है आपके सामने, वो आखिरूना तरफू बिजुनूबिहिम खलतु अमलन सालिहन व आखिरु सय्या, कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने कसूरों का इतराफ कर लिया है, उनका अमल मखलूत है, यानी कुछ नेक हैं और कुछ उनके अमल बुरे हैं। मसलन उनके अमल में ढेरों नेकियां हैं, लेकिन तबूक न जाना जो था वो भी एक जुर्म था। तो अल्लाह कहते हैं कि अगर उनमें नेकियां भी थीं और बुराई भी है, लेकिन अगर वो सच्ची तौबा करें, असल्लाहु अन यतूबा अलैहिम, हो सकता है अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर ले। कब कबूल करेगा? जब वो सच्ची तौबा, जिस तरह ये इन हजरत अबू लुबाबा और इनके 6 साथियों के बारे में है। तो आप देखें कि ग़ज़वा तबूक का तबसरा या इन आयात से खुद हमें कितनी बड़ी रहनुमाई मिलती है। सर जी एक सवाल है। जी फरमाएं। जी सर जी, यही वाले अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु थे ना कि जिन्होंने कहा था कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नहीं खोलेंगे हम जो है वो कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं। जब तक अल्लाह और उसका रसूल माफ नहीं करेंगे, माफी का जब ऐलान हुआ तो फिर उन्होंने अपने ऊपर ये सब चीजें, खाना पीना आराम करना हलाल करार दिया। ठीक है। बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर जी, जज़ाकल्लाह। तो ये है मोमिन का सही तर्ज अमल। और आप और मैं भी जवाज ना निकाला करें, जब गलती हो जाए तो पूरा एतराफ करके और अल्लाह के रास्ते में कोई सदका और खैरात करें, ताकि फिर हमें जो उस गलती का पूरा भरपूर एहसास के साथ तौबा करें, अल्लाह ताला माफ कर सकता है। और यही कहा कि असल्लाहु, हो सकता है यतूबा अलैहिम, अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर ले। अल्लाह और उसके रसूल ने तौबा कबूल की, और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। वो लोग जो गलतियां करके और फिर निफाक की वजह से गलती करके कस्में भी खाएं, तौबे भी करें, अल्लाह उनकी तौबा कबूल नहीं करता। ये बात अच्छी तरह नोट करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने नबी से, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदका, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम इनके अम्वाल में से सदका लेकर इन्हें पाक करो। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदका तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। अच्छा, ये दो इस्तिलाहात आई हैं, नोट करें। तुताहिरुहुम, इनकी तत्हीर कर दें, व तुज़क्कीहिम, और इनका तज़किया कर दें। तो दोनों में फर्क क्या है, जल्दी बताएं। सर जी कल जो आपने लिखाया था, तत्हीर ज़ाहिरी और बातिनी नजास्तों और रज़ाइल से पाक करना है अपने आप को। पाकीज़गी है, ठीक है, बातिनी पाक होना। जी, नंबर 2 बातिनी तज़किया क्या है? अकीदा व ईमानियात को दुरुस्त करना है। नहीं, वो इन्हीं चीजों को न सिर्फ इनसे बचना, बल्कि इनमें आगे बढ़ना, तज़किया करना। तज़किया नफ्स है ही यही कि अपने अंदर से सारी बुराइयां मिटा के, नेकियां सारी पर अमल करके, और फिर इनमें इतना इंसान अपनी ज़ाती कुव्वत के साथ अपना तज़किया करे कुरान और सुन्नत के बुनियाद पर, कि वो अल्लाह का पक्का सच्चा बंद बन जाए, वो नफ्स मुतमइन्ना वाला मोमिन बन जाए। हमारा नफ्स क्या है? नफ्स लवामा है, जो टोकता है। जब टोकता है तो हमें उन बुराइयों से रुक जाना चाहिए। जिन पे नफ्स खुश होता है, नेकियां, उन पे भरपूर अमल करना चाहिए, ताकि हमारा अकीदा, सुने बड़े गौर से, हमारे अखलाक, हमारे इबादत, हमारे आमाल बिल्कुल साबा और साबियात जैसे हो जाए। तो अपने आप को इन चीज़ों से न सिर्फ पाक करना, बल्कि इनमें अफजाइश और इनकी ग्रोथ पे पूरी तरह कायम रहना, हत्ता कि हमें नफ्स मुतमइन्ना हासिल हो जाए। ये है यहाँ बड़ी क्लियर सी समझिए कि तज़क्की हिम बेहा, कि इनका आप तज़किया करें इनसे। इन सलात का सकन लहुम, आपकी दुआएं इनके लिए बायश सुकून होती हैं। तो मोमिन जो है, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए दुआएं करें
تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کے رسول کی دعائیں یقیناً قبول ہوں گی۔ آگے فرمایا واللہ السمیع علیم، اللہ سن بھی رہا ہے پوری طرح، اور اللہ جاننے والا بھی ہے، پوری طرح علم بھی اس کا ہے۔ سر لہذا کتنی خوبصورت آیت ہے نا، بے شک تمہاری دعا نبی کی ان کے دلوں کا چین ہے۔ جان اور مال سے جہاد کرنا۔ اب ڈاکٹر صاحب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ دیکھیے دوسری چیزیں اہم ہیں، لیکن اہم ترین جان اور مال سے جہاد ہے۔ اگر وہ نہیں ہے نا تو نماز بھی اسی کے لیے تیاری کر جاتی ہے، روزہ اسی کے لیے تقوی پیدا کرتا ہے کہ تاکہ ہم ان چیزوں کے نماز روزے کی پابندی کے بعد ہم اگلا کام کریں۔ اگر وہ اگلا کام نہیں کر رہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہماری نمازیں روزے ٹھیک نہیں ہیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، اور ایک اور بات بھی یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ گھوم پھر کے پھر بات اخلاص پہ بھی آ جاتی ہے، کیونکہ اگر کوئی بظاہر مال خرچ بھی کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں اخلاص نہیں ہے، وہ کسی اور نیت سے کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو پھر بھی سر یہ تو انویلڈ ہو جاتا ہے نا۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ اخلاص تو دین میں بنیادی چیز ہے کہ آپ کا صرف اور صرف مقصد رضائے الہی ہو۔ اگر وہ نہیں ہے تو اس کا اخلاص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے تو نماز روزے قبول، نہ حج، نہ کوئی چیز قبول نہیں ہے۔ اگر للہیت اس میں نہیں ہے کہ صرف اللہ کے لیے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، بے شک یہی بات ہے سر۔ ہاں، اخلاص تو بنیادی چیز ہے، اس میں تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 104 میں الم یعلم ان اللہ یقبل التوبہ عن عبادہ، کہ کیا یہ ان کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کی توبہ قبول فرماتے ہیں، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ ایک تو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ اپنے ان مخلص بندوں کے لیے، وہ جو توبہ کر کے اور مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، انہی کے لیے اللہ تواب الرحیم ہے، بہت قبول کرنے والا توبہ کو اور رحمتوں نازل کرنے والا رب۔ کل اعملوا، ان سے کہو عمل کریں، فَسَيَرَى اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا عملکم، تمہارے عمل کو، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی دیکھے گا، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومن بھی دیکھیں گے۔ یعنی آپ کے عملی طرز عمل کو کون جج کرے گا؟ اللہ، جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، علیم بذات صدور ہے۔ دوسرا رسول دیکھے گا بظاہر جو بھی آپ کریں گے، اور تیسرا مومن دیکھیں گے۔ تو اگر یہ تینوں دیکھنے کے بعد اللہ کہتے ہیں آگے دیکھیں بڑی اہم بات، وَسَتَرُدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کے پاس جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے۔ اب یہاں ذرا رک جائیں، چلے میں آخر فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بالکل آگاہ کر دے گا، بتا دے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ اچھا یہاں آپ مجھے یہ بتائیں، بڑے غور سے سمجھیں بات کو، کہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کا عمل دیکھے گا اللہ، دیکھے گا رسول، دیکھے گا مومن، دیکھیں گے، اور پھر یہ پلٹایا جائے گا اپنے رب کے پاس۔ تو یہاں اس میں اس ترتیب میں کیا چیز ہمیں سمجھنی چاہیے؟ جلدی بتائیں ام عبداللہ۔ سر اس میں یہی سمجھنا ہے کہ ہم نے اللہ کے واپس پلٹائے جانا ہے، اور اللہ عالم ہو آپ ایک ایسی جنرل بات کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سنیں، اس میں نقطہ یہ ہے کہ اگر تم نے جھوٹ گھڑ کر، بہانے بنا کر رسول مومنوں کو آپ نے دھوکے میں بھی رکھ لیا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم آخرت میں کیا کرو گے جب تم اس ہستی کے سامنے پیش ہوگے جو علیم بذات صدور ہے،
وہ تمہیں پوری نیت سے عمل کیا کہ مقاصد کیا تھے سب آگاہ کر دے گا. تو گویا یہ 4 جو پوائنٹ ہیں، اللہ، رسول، مومن اور پھر اللہ کی طرف پلٹائے جانا آخرت میں، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں مومنوں اور اللہ کے رسول کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اس اللہ کو کیسے دھوکہ دو گے جو تمہیں سب بتا دے گا. یہ ہے نقطہ، اور یہ ہے ہمارے مومن کا اصلی سرمایہ کہ گناہوں سے کیا چیز بچاتی ہے. وہ یہی ہے کہ میں نے ایک دن اس ہستی کے سامنے پیش ہونا ہے جو میرے ہر دلوں کے راز سے بھی واقف، نیتوں سے بھی واقف، عمل سے بھی واقف. اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ سر جی ایک اور بات اس سے نکل سکتی ہے، ذرا پلیز واضح کیجیے گا کہ آنے والے وقت میں پھر اب تمہیں وہ سستی نہیں دکھانی چاہیے جو پیچھے تم نے دکھائی. اب آنے والے وقت میں تم نے خوب جہاد کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے. آپ یہ دور کی کوڑی لا رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں، یہاں تو بتا دیا جائے کہ اللہ عمل کو دیکھے گا، اللہ بھی، رسول بھی، مومن بھی، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب آپ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہ کھول کے بتا دے گا تمہیں. آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے اور سمجھاتے تاکہ لوگ اس بات کا پکا سچا پلے باندھ لیں کہ بھائی دنیا میں تو جو کر لیا، آخرت میں کیسے بچیں گے جو یہاں بتایا جا رہا ہے. جی سر. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. دیکھیں نا، یہ وہ چیز ہے جو میرے اندر اس بات کا احساس پیدا کرتی ہے کہ دنیا میں کوئی کام بھی کرو، کوئی عمل بھی کرو، سوچ سمجھ کے کرو، اخلاص، اللہ کی رضا، اور اس میں کوئی ادھر ادھر کی ہینکی پھینکی نہیں ہونی چاہیے. دنیا میں تو دھوکہ دے سکتا ہوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قسمیں کھا کے منافقوں نے دھوکہ دیے اور مومنوں کو بھی دھوکہ ہوا، لیکن اللہ تو دھوکہ نہیں کھا سکتا کیونکہ اس کا علم محیط ہے. بڑی اہم آیات ہیں یہ. سورہ توبہ بڑی غور سے پڑھنے کی ہے، سمجھنے کی ہے. میرے اندر جو دور دور کہیں بیٹھا ہوا وہ ہے نا نفاق، اس کو بھی کھینچ کے باہر لے آتا ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 105 تک کوئی سوال ہو آپ کا؟ شاباش، جلدی کریں، بہت اہم آیات ہیں. اچھا اب سنیں، آپ کو یہ تو 101 تا 105 جو 102 تا 105 ان مخلص مسلمانوں کے لیے جس میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑا غور سے سنیں، یہ آیت نمبر 106، وآخرون مرجون لامر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم. کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر از سر نو مہربان ہو جائے. کیوں؟ واللہ علیم حکیم، اللہ علم بھی رکھتے ہیں ہر چیز کا باریک بینی سے اور حکمت والے بھی ہیں. اچھا، یہ جو 106 آیت ہے کہ کون سے لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے معاملہ مؤخر کر دیا ہے اور وہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ وہاں بیان ہے. یہ کون سی جگہ ہے بلا؟ سر یہ وہ 3 لوگ ہیں جو اپنی آیت سود کی وجہ سے آیت 118، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ تینوں صحابیوں کا ذکر وہاں آئے گا جس کو مؤخر کر دیا گیا، اور وہاں صورتحال ہمیں کلیئر پتہ چلے گی. میں آپ کو کھول کے بیان کروں گا. تو ایک تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی ہیں جن کا معاملہ 102 تا 105 میں آ چکا ہے، اور اب یہاں 106 میں کہا کہ کچھ اور لوگ ہیں، اور وہ 3 صحابہ ہیں. ان کا جب ذکر آئے گا تو ہم تفصیل سے سمجھیں گے. اس کے بعد ایک بڑا گروہ ہے جو مسجد زرار جنہوں نے بنائی ہے. بڑی پیاری آیت ہے کہ منافقین کو کس طرح قرآن نے ننگا کیا ہے. آپ ذرا غور سے دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. اچھا، کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض سے
کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، تو اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں قرآن نے اب منافقوں کا پردہ چاک کر دیا۔ پہلے تو مسجد زرار بنائی ہے کس نے؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے بڑی جو چال تھی وہ ایک شخص ابو عامر نامی تھا جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی راہب بن گیا تھا، اور پھر اس نے بڑی بڑے برے کام کیے اسلام کے راستے میں روڑے اٹکانے کے لیے۔ بالآخر اس نے مسجد بنائی، اور اس مسجد کا بڑا اس نے پلاننگ کر رکھی تھی کہ ادھر رومی شکست دیں گے مسلمانوں کو، ادھر وہ اس مسجد کے ذریعے عبداللہ بن ابی کو اٹھا کے تو وہ بنا دیں گے، اور اس طرح منافقین کی جو ہے کامیابی یقینی ہو جائے گی بقول ان کے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کس طرح ان کو ناکارہ کر دیا ان کی ساری پلاننگ کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے اس غرض کے لیے۔ پہلی غرض کیا ہے؟ ضرارن، ضرارن لکھیں آپ، اس پہ نمبر 1 لکھیں، ضرارن اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ ضرارن نقصان کس کو؟ اسلام اور مسلمانوں کو۔ نمبر 2 وکفرن، اور کفر کو مستحکم کرنے کے لیے۔ نمبر 3 وتفریقم بین المؤمنین، اور مسلمانوں نے کہ شیرازہ کو پراگندہ کرنے کے لیے، مسلمانوں میں اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے۔ نمبر 3 یہ تھی۔ اور نمبر 4 وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ یہ 4 مقصد مسجد کے، حالانکہ مسجد آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کعبہ پہنچتے ہی پہلے کام مسجد بنائی، مسجد قباء۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں مسجد نبوی بنوائی، اور مسجد کا مطلب مسلمانوں میں اتحاد، یکجہتی، دین کی دعوت اور دین پر استقامت اختیار کرنے کی ساری تربیتیں اللہ کی اس گھر میں ہوتی ہیں۔ لیکن ان بدبختوں نے، منافقوں نے دیکھیں کہ انہوں نے بالکل ان کے الٹ مخالف جو پروگرام تھے وہ چلانے کے لیے مسجد بنائی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ تشریف لے جا رہے تھے تبوک، تو ان سے کہا کہ آپ آئیں نماز پڑھا دیں۔ وجہ کیا تھی؟ تاکہ اس کو یہ سند بھی حاصل ہو جائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹال دیا کہ بھائی میں آپ واپس آ کے۔ اب غزوہ تبوک پر واپسی پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور اللہ نے سختی سے منع کر دیا کہ یہ مسجد جو ہے اس کے 4 کہ وہ مسجد نمبر 1 اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اس کا مقصد ہے، نمبر 2 کفر کی ترویج، نمبر 3 دیکھیں نا مسجد جو ہے وہ تربیت گاہ ہوتی ہے، اور یہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور نمبر 3 مسلمانوں کے شیرازہ کو پراگندہ کیا جائے کہ ان میں اتحاد اور اتفاق پیدا نہ ہو بلکہ نفاق اور تفرقہ پیدا کرنے کے لیے۔ اور نمبر 4 وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو پہلے خدا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ یہ تھا مسجد ضرار، اس کی حیثیت اور حقیقت قرآن نے کھول کے بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَيَخْلِفُنَّ، اور یہ قسم لام تاکید کا ہے، نون بھی تاکید، یہ ضرور قسم کھا کر کہیں گے ان اردنا الا الحسنى، کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کوئی دوسری چیز نہ تھا۔ ذرا نوٹ فرمائیں، یہ ہے اخلاص سے آری، اخلاص ہو تو اللہ کے لیے، اور یہاں دیکھیں سارا اللہ کے احکامات کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ مسجد بنائی۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے
کہ انہم لکاذبون، وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، یہ اللہ کی گواہی، اللہ اپنی گواہی کیوں دیتے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب، جاننے والے ہیں، اور ڈاکٹر صاحبہ اتنی بات نہ کریں نا، آپ کہیں کہ برحق گواہی صرف اللہ کی ہے۔ کیوں؟ وہ ابتدا، انتہا، بیچ، ہر ایک ایک چیز کو کس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ اس مسجد کے کیا عزائم ہیں، 4 میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ کہیں کہ گواہی اگر سچی ہو سکتی ہے کائنات میں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی، کیوں وہ صفات اسی میں ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہو۔ سبحان اللہ سب۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں جس کی گواہی سے سچی گواہی کسی اور کی ہو نہیں سکتی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کافر یقیناً لکاذبون، لام تاکید کا ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 107 پہ کوئی سوال ہو؟ شاباش جلدی کریں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ کتنے پوائنٹ ہے؟ 4 پوائنٹوں کے لیے 4 اہم نکات اپنے رکھنے کے لیے انہوں نے یہ مسجد بنائی۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اور ہمارے مسلمان اس مسجد کو میں نہ کچھ بھی نہیں، اس مسجدوں کو سمجھتے، نعوذ باللہ ذالک۔ سر جی جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں اور جھوٹا قرآن بھی اٹھا لیتے ہیں، استغفر اللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ اپنا مسز آصف بات سنیں، آج تک اس زمانے میں دیکھیں، بڑا غور سے دیکھیں، مسجد نبوی سارے وفود جو باہر دعوت کے لیے بھیجے جاتے ہیں وہاں سے بھیجے جاتے تھے۔ جی وہ سر، مسجد ایسی تھی جو جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ تھا۔ آج تو یہ GHQ جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مسجد نبوی GHQ تھا۔ مسجد نبوی میں سارے دین کی نفاذ کے وہاں سے پروگرام بنتے تھے، جاری ہوتے تھے اور نافذ ہوتے تھے۔ مسجد کی حیثیت ہم نے تبدیل کر دی۔ آج مسلمانوں کے دیکھیں، یہ بدوبندیوں کی ہے، یہ ان کی بریلویوں کی ہے، یہ اہل حدیث کی ہے۔ تفرقہ بازی تو حکومت نے شروع کر رکھی ہے۔ اسلام آباد میں کوئی مسجد بغیر ڈینامینیشن کے بن ہی نہیں سکتی، اور ہم کتنے راضی اور خوش ہیں۔ اعوذ باللہ، یہ مسجدوں نے اپنا رول ٹھیک ٹھیک ادا کرنا چھوڑا تو یہ ساری بربادیاں آئیں۔ فرقہ بازی پھیلا۔ اچھا، یہ تھی آیت۔ اب آیت 8 آپ ذرا بڑے غور سے سنیں۔ آیت 108 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد زرار میں آپ کھڑے بھی نہ ہوں، نماز بھی نہ پڑھائیں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اب آپ کو پتہ ہے ان منافقین نے جو مسجد زرار بنائی تھی نا، یہ اصل میں مسجد قبا کو اس کو کرنے کے لیے ڈاؤن گریڈ، نعوذ باللہ، ان کے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسجد تقوی کی بنیاد تو آپ نے رکھی ہے، اور ہر مسجد کی یاد رکھنا بنیاد تقوی ہونی چاہیے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کہ خالصتاً اللہ کی عبادت، کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ یہ جو مسجد ہے، مسجد قبا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کھول کے بتایا ہے کہ یہ مسجد کی بنیاد جیسے ہر مسجد کی ہونی چاہیے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی پہ بنیاد رکھی، اور وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں نماز پڑھائیں، نہ کہ ان منافقوں کی مسجد زرار جس کے 4 خواص میں نے بتائے ہیں آپ کو۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا 108 میں لا تقم فیہ ابدا، اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں
کبھی نماز نہ پڑھائیں. لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، من اول یوم، پہلے روز سے، یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے. احق کو زیادہ حقدار ہے ان تقوم فی، کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں نماز پڑھائیں. فیہ رجال، اسی مسجد میں لوگ ہیں، یحبون، وہ بہت پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا، کہ ان کا تزکیہ ہو، ان کی ان کو پاک کیا جائے. واللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ قرآن نے کس طرح اس کا مسجد کا جو ہے نوٹس لیا، مسجد زرار کا، اور کس طرح اللہ نے ان مسجدوں کو جن کی بنیاد تقوی پر ہوتی ہے، ان کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے، ان کو اجاگر کر دی اللہ تعالیٰ نے. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آیت 109 پہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن اسس بنیانہ علی التقوی، بھلا تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کی خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی. افمن اسس بنیانہ، کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی علی التقوی، تقوی پر، من اللہ، اللہ کے تقوی پر، ورضوان، اور اس کی رضامندی کے لیے، خیر، بہتر ہے، وہ مسجد بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ، یا اس مسجد کی جو کیا ہے، بنیانہ علی شفاء جرف ہار، جس کی بنیاد ایک، اچھا شفا کس کو کہتے ہیں بھلا، جلدی بتائیں. سر جی کنارے کو، سر کنارے کو کہتے ہیں. اچھا سنیں، کنارہ اس طرح بھی نہیں نا. اگر ایسا کنارہ کہ پانی نیچے سے بہہ رہا ہو اور بہتا رہا ہو، اور وہ بالکل ایک کھائی بنی ہوئی ہو اور اس کا کنارہ ہو، اب اس پہ تو گرنے کا کسی وقت بھی خطرہ ہے، تو بنیاد اس پہ رکھ دینا مسجد کی، وہ تو گر کے رہے گی. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر. اچھا، یہ آپ اصل گاؤں دیہاتوں میں دیکھیں نا، جا کے یہاں سے دریا بہتے ہیں، ندی نالے بہتے ہیں، تو وہ جب ایک طرف بہنا شروع کرتے ہیں نا، تو اس طرف کی ساری مٹی کو بہا کے نیچے سے لے جا کے، اور اوپر ایک کھڑا ہوتا ہے اس پہ جو بالکل کھوکھلا ہوتا ہے، اس پہ جی کھڑا کگر ہونا. کہتے ہیں اس کو، کگر، ایک کگر کے اوپر کگر کہتے ہیں اس کو. جی جی. اچھا، جرف کیا مطلب ہے؟ جرف کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو شفا ہو گیا، جرف کیا مطلب ہے؟ گھڑا، گھڑا یعنی کھائی کو کہتے ہیں. ہاں، کھائی جسم وہ بھی اسی طرح بنتی ہے کہ پانی اس کے نیچے، کوئی اس کی کھائی ایسی چیز ہے کہ جس کو گرنے سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی، کہاں کہ اس پر بنیاد رکھیں. تو اللہ کہتا ہے کہ کیا وہ پہلے اللہ مسجد جس کی اللہ کی تقوی پر اس بنیاد ہے اور اللہ کی رضا ہے اور خیر، وہ بہتر ہے، یا ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف، یا وہ جس کی عبادت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات ککر پر اٹھائی گئی اور اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری. اس کا گرنا تو تھا ہی، لیکن یہ گری کہاں پہ جا کے، فانہار بہ فی نار جہنم، وہ سیدھی لے جا کے اس کو آگ کی، جہنم کی آگ میں گزری. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. سر جی بہت گہری آیت ہے اور اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت زبردست. سر یہ ہارن کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جرفن ہارن، فنہارن، پس وہ گر پڑی، بھی اس مسجد کے ساتھ یا اس چیز کے ساتھ، فی نار جہنم، گرنا تو اس نے تھا ہی، لیکن اب وہ گر کہاں رہی ہے، جہنم کی آگ میں گر رہی ہے. کیوں؟ اس جس نیت سے بنائی گئی ہے اور جس جگہ پہ بنائی گئی ہے، وہ جگہ اتنی کھوکھلی ہے کیونکہ تقوی اس کی بنیاد نہیں، اخلاص اس کی بنیاد نہیں، لہٰذا ہر مسجد جو ان
برے عزائم کے لیے بنائی جائے گی، وہ بالکل اس بلڈنگ یا تمثیل ہے، مثال ہے اس بلڈنگ کی جی ہے یا اس گھروندے کی ہے جو آپ نے بنایا ہے کھائی پر. اور کھائی بھی کیسی؟ ایک کھائی کے کنارے پر، بالکل کنارے پر. ایک نہیں، کنارہ بھی اور کھائی بھی، دونوں چیزیں ہیں. اس نے تو گرنا ہی گرنا ہے، لیکن وہ گرے گی کہاں؟ اللہ کہتے ہیں وہ جہنم کی آگ میں گرے گی. یہ ہے مثال، اس کو سمجھیے. مساجدیں صرف اور صرف اللہ کے تقوی، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اخلاص، اور ہر عمل جو ہے وہ اس میں تربیت ہو، تزکیہ ہو، وہ اللہ ہی کے لیے ہو. کوئی سوال آپ کا آیت نمبر 109 کے بارے میں؟ اس شاباش. کا مطلب مسجد بناتے ہوئے بھی نیت کا خیال رکھنا چاہیے. بلکہ ڈونیشن بھی دیتے وقت خیال رکھنا چاہیے. میڈم آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ کہیں تفرقہ بازی پھیلانے کے لیے تو نہیں ہے مسجد، کہیں ہمارا مال اس میں تو نہیں لگ رہا. جی سر، تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ مسجدیں بنا لیتے ہیں اپنی علیحدہ علیحدہ، اور ایک دوسرے کی طرف سپیکر اور کر کے خالی ہوتی ہیں لوگوں سے. توبہ. بس اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں، اور دیکھیں یہاں کتنا کلیئرلی اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں کہ ہم کس طرح ان چیزوں سے کو بچیں، اور تاکہ اللہ ہی کا دین غالب رہے، اخلاص اور پورے تقوی کے ساتھ کام کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقع قلوبہم واللہ علیم علیم حکیم. بڑی اہم آیت ہے، بڑے غور سے سنیں، ان چیزوں کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یزال بنیانہم، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے، وہ ابو عمر کی وہ جو مسجد ہے زرار، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے، الذی بنو ریبۃ، ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی. بنو بنی رہے گی، ریبتن شک، گہرا شک، فی قلوب ان کے دلوں میں، اللہ ہاں، ان تقع قلوبہم، یہ کب تقطع. نکلے؟ تقطع قلوبہم، کہ یہاں تک کہ ان کا دل ہی پاش پاش ہو جائے. یعنی اب بڑے نوٹ کریں بات کو، سمجھیں آپ. دیکھیں نا، ایک ہے شک ایسا کہ جو دلیل سے، قرآن پڑھنے سے، سمجھ سے دور ہو جاتا ہے. ایک شک ایسا ہے کہ، اور یہ وہ شک ہے جو مسجد بنائے اللہ کے مقابلے کرنے کے لیے، اللہ کی مسجد کے مقابلے میں، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کو تو ایسا شک اس کے دل میں بھر جاتا ہے، وہ جو حرکت کرتا ہے اللہ کے مقابلے میں، کہ وہ شک اس کے دل میں اتنی جڑ پکڑ لیتا ہے کہ وہ تو جب ہی جائے گا جب وہ اس کا دل ہی پارا پارا کر دیا جائے. گویا اب انہوں نے اپنے اس عمل پر کہ انہوں نے ایک ایسی مسجد بنائی جو مسجد اللہ کے دین کی مقابلے میں کھڑی کر دی گئی، تو اللہ نے ان کو اس شک میں مبتلا رکھا، اور اس شک میں رہیں گے جو ان کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک کہ وہ خود مر کر ان کے دل پارا پارا نہ ہو جائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ واللہ علیم حکیم. تو یوں تو نفاق کا ہر عمل، بڑے غور سے سنیں، یوں تو نفاق کا ہر عمل اپنے اندر زہریلے اثرات رکھتا ہے، لیکن مسجد زرار جیسا فتنہ کھڑا کر دینا ایک ایسا عمل ہے جس کے نتائج اور اثرات سے جان چھڑانے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا. یہ رگ و پے میں جاری و ساری ہو جاتا ہے، اور اس کا نفاق دلوں کے ساتھ ہے، وہ ایک ایک رگ میں جڑ جما چکا ہے، اور اس کو اکھاڑنا دلوں کے پاش پاش ہوئے بغیر ممکن نہیں. بڑی اہم آیت ہے کہ مسجد اور مسجد زرار بنانے والے، ان میں تو شک وہ حد تک کہ ان کا جڑ پکڑ چکا ہے ان کے دلوں میں، اور جب تک موت آ کر ان کو اپنے آغوش میں نہ لے اور ان کے دل پارا پارا نہ ہو جائیں،
وہ شک نہیں نکل سکتا. تو اتنا برا شک ہوتا ہے جب انسان اللہ کے مسجدوں کے مقابلے میں کوئی مسجد بناتا ہے. یہ تھی آیت 109، اور آج ہم نے 102 سے 109 آیتیں کی ہیں. اور بس آپ 110 110 کی سر ہے. 110 کی ہے نا آج. I'm sorry 110. جزاک اللہ. تو آپ نے کوئی سوال ہو پلیز آپ کلیئر ہوئے بغیر مت جائیں. دیکھیں نا قرآن کس اخلاص کا اور قرآن ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ایمان چاہتا ہے. اور اخلاص بھی کس میں؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان اور مال لگا کر صرف اللہ کی رضا مقصود اور مطلوب ہو. سر جی یہ آیت نمبر 109 کو ذرا دوبارہ وضاحت کے ساتھ بتا دیں. اچھا، آپ آیت 109 جو ہے وہ اصل میں ایک مثال ہے کہ اگر انسان کی غرض فاسد ہو، فساد پھیلانے والی ہو، تو اس کی مثال دی ہے. اب ایک جو وہاں اوپر سے بات چل رہی ہے وہ اس مسجد کی ہے جو مسجد ضرار ہے. تو اس کی مثال بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک تو ہے مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہو، جیسے مسجد قباء تھی، اور اللہ کی رضا کے لیے ہو. دوسری مسجد وہ ہے جو مسجد ضرار ہے. تو مسجد ضرار کی مثال اس بلڈنگ کی ہے یا اس مکان کی ہے جو ایک تو کھائی پہ بنایا جائے، کنارہ ہو، پھر نیچے سے پانی بہہ کے وہ کھائی بن چکی ہو. کنارہ تو ہے نا کہ اس کا کنارہ ایسا ہے کہ وہ اس پہ کوئی چیز کھڑے ہونا ہی مشکل ہوتا ہے کہ کبھی گری کہ کب گری. لیکن جب اس پہ اس پانی سے کھوکھلی ہو جاتی ہے، وہ بن جاتا ہے آپ کا ایک کھائی بن جاتی ہے، تو پھر اس سے کیونکہ مٹی تو اس کو نیچے سے بہہ کر الگ ہو چکی ہوتی ہے، وہ ایک چھجا سا بن جاتا ہے. تو اب اس کی مثال دے دی ہے کہ اس بلڈنگ کی مثال ہے کہ جو چھجے پر بنائی جائے اور وہ گرنا تو اس کا یقینی ہے، لیکن گرے گی کہاں وہ؟ جلدی بتائیں. کھائی کے اندر جہنم میں. کھائی کے اندر گرے گی، جو گڑا جہنم میں اس گرے کے گی. اندر. فَأَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جہنم، کہ وہ جہنم کی آگ میں گرے گی. اتنی خبیث کام کیا انسان نے. استغفر اللہ استغفر. اب زرتاج صاحبہ سمجھ آئی ہے کہ نہیں بات؟ جی سر جی، جزاک اللہ جزاک اللہ. سر ابھی جو آپ نے بتایا ہے بہت اہم بات کہ جب کسی مسجد میں ڈونیشن دینے لگے تو بہت احتیاط سے دیں، پوچھ کے دیں. یہ نہ ہو کہ ہم بھی ان بدعتوں اور نفاق کا حصہ بن جائیں اور بجائے ثواب کے وہی جہنم میں گرنے والے نہ بن جائیں. جزاک اللہ جزاک اللہ، بالکل آپ نے ٹھیک بتایا. اور یہ رہنمائی قرآن ہماری کر رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہے. تو اگر کل انشاءاللہ آیت 111 بڑی کمال کی آیت ہے. اب آپ کو جب کل میں آپ کے سامنے 111 کھولوں گا نا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اصل ایمان ہے کیا. ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، بڑا کام ہو گیا. یقیناً یہ اچھا کام ہے کہ بنیادی باتیں ہیں، لیکن اصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے سودا کر لیا ہے. سودا کس بات کا؟ کہ جان و مال اللہ کے حوالے، ہم اسی طرح جان اور مال کو استعمال کریں گے جو اللہ چاہتے ہیں، اور ہمیں اللہ اس کے بدلے میں سودا ہم نے کر لیا کہ جان اور مال اللہ کے لیے خرچ ہوگی اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت ملے گی. اچھا، جنت جب انسان کو ملے گی، آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم نے سودا کر لیا کہ جان و مال آپ کا دیا ہوا آپ ہی کے راستے میں خرچ ہوگا، اور نمبر 2 کہ ہم جو ہے اس کے عوض ہمیں اللہ جنت عطا فرمائے گا. کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ سر دائمی زندگی ہے وہاں پہ، کوئی فکر نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، بس اللہ اور اللہ کی ذات جو ہے نا
اس کے تحت انسان جو ہے اپنی آپ نے زندگی ٹھیک وہاں کہا، لیکن آپ کیوں نہیں کہتے چند روزہ زندگی، دنیاوی زندگی، اور اس کے بدلے میں انسان کو وہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ابدی بادشاہی جنت کی، تو یہ سودا تو مومن کو فائدے میں ہے نہیں ہے؟ بالکل بالکل سر، بے شک سر فوز العظیم کہا گیا ہے نا بار بار. اور یہ انشاءاللہ میں کل کھولوں گا تو آپ کو مزہ آ جائے گا. کوئی اگر سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ کل ہم یہ بڑی کمال کی آیات ہیں 110 111 112 اور پڑھ کے آئیے تاکہ آپ کو پوری طرح بات سمجھ میں آ جائے. انشاءاللہ سر ربنا اللہ پاک آپ کو تقبل صحت منا تندرستی انك انت والی السميع زندگی دے. العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین جزاک اللہ ثم خیر سر. آمین. ہم سب کو اللہ پاک آپ سے جو جڑے ہوئے ہیں صحت تندرستی دے، اور آپ کے لیے دعا گو ہے اللہ پاک اسی طرح صحت تندرستی کے ساتھ رکھے آپ کو، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھی ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور جو چلے گئے ہیں اس دنیا سے ان کو بخش دے پروردگار، اور ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی نیک کرے، دین کا مجاہد بنائے ان کو. آمین ثم آمین. آمین. اور ہم لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لے سر، ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا قبول فرما لے پروردگار. ہم ان کو سمجھ کے ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں کہ غفور الرحیم ہے. انشاءاللہ سر.